أعوذ بالله السميع العليم أحمد ونصلي على رسول الكريم معزز مصليان اکرام ومعزز ومحترم مصليات مسجد ظاہر حضرمی واحیان محلہ سید آباد و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح یہ ہماری ذمہ داری میں آتا ہے کہ اس مسجد میں جو احتکاب ہے اس کی عظیم سنت کی تکمیل کے لیے شامل ہوئے ہیں، تمام نوجوانوں کا تعارف ہو چکا۔ مزید دو نوجوان ماشاءاللہ اس پلاٹون میں، اس بیڑے میں، اس ملٹری کے بیڑے میں شریک ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو قوم کا، ہمارے مسلک کا، مذہب کا بہترین فوجی بنائے۔ تعارف اس طرح ہے، عبدالرحمن ابن محمد عبدالنوید صاحب مرحبا بكم، اور محمد عبدالفرقان ابن محمد عبدالنوید صاحب مرحبا۔ اس طرح امام صاحب نے اعلان کیا ہے اور 2-3 دن سے کڑی محنت کر رہے ہیں کہ معتکفین جو نوجوان ہیں، خصوصاً عموماً احتکاب میں تھوڑا ہماری عمر کے ریٹائرڈ لوگ جو آرام کرنا چاہتے ہیں وہ ہوتے ہیں، لیکن اب ماشاءاللہ تبارک اللہ مسجد علی حضرمی میں تمام 9 نوجوان احتکاب کی حالت میں ہیں، جو ہمارے لیے، آپ کے لیے، تمام اہلیان محلہ اور اہلیان آرپور کے لیے باعث برکت ہوگا انشاءاللہ۔ اس طرح ہمارے شیخ محترم مجیب اللہ الاسری حفظہ اللہ نے اعلان کیا کہ وہ فیملی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی آپ لوگوں کو آفر کر رہے ہیں 24 گھنٹے خدمت کا آپ لوگ استفادہ کیجیے ہر چیز کی چیزوں کے لیے۔ جس طرح ہمارے محترم اور ہمارے مسجد کے سرپرست شیخ محترم عبدالرحیم صاحب الاسری حفظہ اللہ ایک جملہ استعمال کرتے رہتے ہیں، اس جملے کی وضاحت میں کر دوں۔ جس طرح وہ حفظہ اللہ بولتے ہیں، حفظہ اللہ کے معنی ہے اللہ ان کی حفاظت کرے، حفظہ اللہ کہ اللہ ان کی حفاظت کرے۔ اس طرح گزرے ہوئے لوگوں کے لیے، انتقال ہوئے لوگوں کے لیے اللہ یرحم بولتے ہیں، اللہ ان پر رحم کرے۔ اور بہت سی سنتیں چھوٹی چھوٹی اگر آپ لوگ مسجد سے جڑے رہیں، مجیب اللہ صاحب سے رابط میں رہے تو انشاءاللہ یہ تمام چیزوں کا ہم عمل بھی کر سکتے ہیں، سیکھ بھی سکتے ہیں، سکھا بھی سکتے ہیں۔ جس طرح چھینک کا جواب ہے، آپ کس طرح کوئی چیز کو کس طرح اللہ کے ذکر کے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ آپ عموماً یہاں میں جو لوگ سعودی عرب جا کے آئے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ وہ لوگ ہر چیز میں، ہر زبان، ہر کلمے کے ساتھ اللہ کا نام، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ یرحمک فلانا۔ تو یہ بہت بڑا ذکر ہے جو ہماری زندگی میں شامل رہنا چاہیے۔ اب میں مجیب اللہ الاسری صاحب کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ نظامات کریں اور اپنے نوجوانوں کو بلائیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ صدر مجلس، معزز صاحب کرام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ اسلامی مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے قرآن صلی اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف یہی بڑائی حمد و ثنا ہے جس اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو لگاتار ایک تاخرات سے لے کر آخری تاخرات تک اس مسجد اعظم میں وعظ و نصیحت سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور یہ تاخرات آخری تاخرات ہیں، اتنے ایسے لوگ ہیں جو اس تاخرات کو جاننے کے لیے، کڑی محنت کرنے کے لیے، قد و کاوش کرنے کے لیے اپنی آخری لگن اور اپنی آخری تھکان کو کھپا دیتے ہیں، لٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے اچھے موقع اور کتنی اچھی زندگی عطا فرمائی ہے کہ ہم اس تاخرات میں موجود ہیں۔
تو آج جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج ہمارے وہ محترم حضرات ہیں جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایسی محنت کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو آگے جتنے بھی مراحل آئے، جتنے بھی راستہ آئے، تمام راستوں کو آسانی عطا فرمائے، اور جتنے بھی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے. تو میں اس مجلس اور اس فہرست کے اندر سب سے پہلے جس کا نام درج کرا ہوں، میں ایک ننھی منھی اور پیاری سی چھوٹی بچی کو تلاوت کلام اللہ کے لیے دعوت دیتا ہوں، جس کا نام ہے اس میں گرامی کچھ اس طرح ہے. مریم خنسا بنت اصغر الدین. مریم خنسا بنت اصغر الدین. پچھلی بار یہ ہماری پیاری بچیاں چھوٹ گئی تھی، کسی وجہ سے تو ابھی کو انشاءاللہ شامل کیا جا رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ڈاکٹر مریم خنسا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. السلام علیکم. ڈاکٹر مریم خنسا. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. جی، فرمان عبد الفرمان صاحب کی ایک پوتری ہے، ننھی منھی پیاری سی بچی. آپ لوگوں کے سامنے اس مجلس کا آغاز جو تلاوت کلام اللہ سے شروع ہو گیا ہے، اب اس کے بعد اشاریہ خنسا بنت اصغر الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے ڈاکٹر اشاریہ خنسا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاه. ربي زدني علما. ربي زدني علما. ربي زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر اشاریہ خنسا. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. یہ بھی عبد الفرمان صاحب کی پوتری تھی. اب اس کے بعد سارا بنت فہد عبداللہ کو دعوت دیتا ہوں. میں کوئی کی پوتری خود سے بولے.
ماشاءاللہ جزاک اللہ یہ سلامت احترام اللہ. اب اس کے بعد علی بن احمد عبداللہ کو دعوت دیتا ہوں. ابو بھائی کے فرزند جناب احمد صاحب کے فرزند. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی بن احمد. Allahumma bismika amutu wa iyyaka. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ سوتے وقت کی دعا ہے. عبد الرحیم صاحب کا تھوڑا تبصرہ ہے اس بچوں کو. اس کے بعد علی صفا بنت احمد عبداللہ. اس کے بعد مریم بنت محمد عبداللہ کو دعوت دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے مریم بنت محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. قل اللہ احد اللہ الصمد قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بھائی کے گھر میں دین کی بہت محنت ہوتی. مبارکباد کی مستحق ہے تمام گھر والے. اللہ اسی طرح سب کو توفیق ہدایت دے. اس کے بعد ماہرہ رمیش سید عظمت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے فاتحہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارے شیخ محترم جناب عبدالرحیم صاحب کی نواسی ہے, سید عظمت صاحب کی بیٹی. اللہ طویل عمر دے, سب کو ایک توفیق میں ہدایت دے ماشاءاللہ. اس کے بعد میں سلیم کو دعوت دیتا ہوں. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ام سلیم آج کی ہے. اللہ ان کو اسی توفیق دیا ہے جس طرح ذکر کیا گیا تھا کہ بہت عظیم صحابی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروفیسر حسن. بہت معذرت کے ساتھ پاس ہماری بچیوں کے والدین کا نام نہیں جواب عائشہ. عائشہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول گرتے ہیں پر کے سننے والا, پھول گرتے ہیں پر کے سننے والا. بھولوں میں کہاں تو نبی کے پسینے میں موجود ہے. جس ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. اس کے بعد شیخ عباس فرحان بن شیخ محمد. کہتے ہیں ہمارے ابو بھائی کے داماد جناب احمد صاحب کی لڑکی ابھی جو پڑھ کر نہیں جزاک اللہ.
السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخالق الرافع المعز المذل السميع البصير الرقيب العدل. السلام علیکم. ماشاء اللہ جزاک اللہ. اس کے بعد ابو الحسین بن افضل حسین کو دعوت دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ میری ایک چھوٹی سی تقریر ہے. آپ لوگ تھوڑا میری تقریر کو پیش کیجیے. جنت کیجیے. ہمارے ماں باپ کو ہم کو خوش رکھنا ہے. ان کو خوش رکھنا ہے. پڑھنا ہے لکھنا ہے خوش رہنا ہے. ابا اماں کی دعا لینا ہے. ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ بھی خوش رہے گا. دنیا میں بھی عزت دے گا. مرنے کے بعد جنت دے گا. اے اللہ ہم کو نیک بنا. دنیا میں عزت دے. مرنے کے بعد جنت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس کے بعد چلتے ہیں معتکفین حضرات کے. دعوت دیتا ہوں سید فیصل سید شہاب الدین کو. اس کا عنوان ہے سورہ زلزال کا ترجمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا يدعى لهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. یہ تھا سورہ زلزال. سورہ نمبر 99 کل 8 آیاتیں ہیں. یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا ہے. اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها. جب زمین اپنی سخت حرکت سے ہل جائے گی یعنی جھنجھوڑ دی جائے گی. جب زمین ہل جائے گی جیسے کہ ہلا دی جائے گی تم سوچ بھی نہیں سکو گے کہ کیسے ہلا دی جائے گی. ہم اب سوچ بھی نہیں سکیں گے جب کا منظر کیا ہوگا. اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کا پہلا مرحلہ زمین کا ہلنا ہوگا. یعنی زمین ایسے پھٹ جائے گی اور پتھر ایسے روئی کی طرح اڑ جائیں گی. یعنی جب تمام
جانب فنا ہو جائیں گی اور دنیا کا مظلوم نظام درہم برہم ہو جائے گا، یعنی دنیا کی ہر وہ چیز نیست و نابود ہو جائے گی، یعنی ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری آیت میں یہ فرماتے ہیں کہ اور زمین اپنا بوجھ باہر نکال کر پھینک دے گی، یعنی جو بھی مر گئے ہیں یا دفن ہو گئے ہیں یا وہ سمندر میں ہو یا جہاں کہیں بھی ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کسی بھی شکل اور صورت سے دفن کیے گئے ہو، ان کو زمین نکال کر پھینک دے گی۔ اور تیسری آیت میں یہ آتا ہے کہ انسان کہیں گے کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے، یعنی انسان کے مراد ہر آدمی ہو سکتا ہے، کیونکہ قیامت کے بعد اور ہوش میں آنے کے بعد اسے تصور ہوگا کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، یعنی وہ پریشان ہوگا۔ جو انسان آخرت کا انکار کرتا ہے اس دن وہ پریشان ہوگا، بے شک وہ پریشان ہوگا۔ جو انسان آخرت کا مان رکھتا ہو وہ اس دن پریشان نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا سب عقیدہ اور یقین کے متفق ہوگا۔ اور چوتھی آیت میں اس روز زمین اپنا سب حالات بیان کر دے گی۔ زمین کہے گی اے آدم کے بندو، آدم کے بیٹو، یہ انسان میرے پیٹھ پر سوار ہو کر کیا حرکتیں کرتا ہے، جیسے کہ سورہ حامیم سجدہ میں آتا ہے کہ اپنے انگلیاں ہی اپنے خلاف گواہی دیں گے قیامت کے دن کی، کہیں گے کہ یہ اسی ہاتھوں سے تو نے حرام کمایا تھا، حرام کھلایا تھا، اور آنکھیں جواب دے گی تو نے یہی حرام کام دیکھا تھا، اور پیر جواب دیں گے کہ تو یہی غلط راستے پہ چلتا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا، زمین ان اعمالوں کی گواہی دے گی جو ہر آدمی عورت اپنے پشت پر کی گئی ہوگی، یعنی پاس جو بھی کیے گئے ہوگے زندگی میں، یعنی اس دن فلانے دن اس دن اس نے یہ کیا ہوگا، وہ تاریخ کے ساتھ زمین بیان کر دے گی۔ اور پانچویں آیت میں یہ ہے کہ کیونکہ وہ اس کا پروردگار کا حکم ہوگا، جو اللہ کا حکم ہوگا، جبھی زلزلہ آئے گا۔ اینڈ چھٹویں رکعت میں یہ ہے کہ اس روز لوگ گروہ در گروہ واپس آئیں گے تاکہ اپنے اعمال کی کوئی نیکی کی ہوگی وہ دیکھ لیں گے، جو بھی اعمال کیے ہوں گے وہ دیکھ لیں گے۔ اس دن انسان اپنے نفس و نفسی عالم میں ہوں گے، کیونکہ اس دن اپنے اعمال کو دیکھ کر وہ پریشان ہوں گے۔ وہاں کوئی باپ کے کام نہیں آئے گا، کوئی ماں کے کام نہیں آئے گی، کوئی دوست کے کام نہیں آئے گا، سب نفس عالم میں ہوگا۔ وہ لوگ جو ہزار سال سے بھی دفن ہو گئے ہوں گے، کہاں بھی ہوں گے، ان سب کا حساب دیا جائے گا، ان سب کا حساب لیا جائے گا۔ اور ساتویں آیات میں یہ ہے کہ جو ذرہ برابر بھی گناہ کرا، ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا، ان کو ان کے نیک اعمال دکھائے جائیں گے جو انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے، اس اعمال کے ذریعے پر ہی ان کا بدلہ دیا جائے گا۔ آٹھویں آیت میں بھی یہی ہے کہ جو ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، ان کو ان کے برے اعمال بتائے جائیں گے، یعنی ہر ایک کو برے اعمال وہ بتائے جائیں گے کہ وہ دنیا میں کیا کیا تھا، ان کو ان کے اعمال کے بدلے دیا جائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ سے کہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے سید فیصل سید شہاب الدین صاحب جو آپ لوگوں کے سامنے سورہ زلزال کے تعلق سے اور اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر پیش کر رہے تھے۔ یقیناً سورہ زلزال کو اگر ہم اور آپ بغور پڑھ لیں گے، تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں گے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے نقشہ کھینچا ہے کہ زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا
دنیا کے اندر جتنے بھی چیزیں زمین کے اندر ہوگی وہ سب چیزیں زمین نکال پھینکے گی، اور اگر کوئی شخص ذرہ برابر بھی کوئی عمل کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے بھی دکھائے گا، اور اگر کوئی شخص ذرہ برابر کی برائی کے کام کیا ہوں گے اللہ تعالیٰ اسے بھی لا کر انسان کے سامنے رکھ دے گا کہ لو دنیا کے اندر تم یہ کیا کرتے تھے، لو اپنا نامہ اعمال دیکھ لو، خود اپنے ہاتھوں سے، اپنے پاؤں سے، اپنی زبان سے، اپنے اعضاء و جوارح سے جو برے برے کام کیے تھے، غلط کام کیے تھے، صحیح کام کیے تھے، آپ نے ہمارے سامنے سارے کے سارے ریکارڈ کھڑا کر کے لا کر اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے پیش کر دے گا۔ بہت بہتر شیخ مجیب اللہ صاحب، ماشاءاللہ یہ ہمارا ابھرتا ہوا ٹیلنٹ ہے مستقبل کا، انشاءاللہ اور بھی کئی ستارے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، یہ انشاءاللہ العزیز اگلے رمضان تک ہمارے تاخیراتوں کے مقابل بنیں گے انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد سید عبداللہ بن سید جاوید کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے اور فجر کی سنتوں کی فضیلت کے بارے میں گفتگو کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ محترم حضرات اور پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنوں، میرا آج کا یہ عنوان ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعات سنت کی فضیلت حدیث کی روشنی میں یہ حدیث شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح صحیح کہنے کی اور آپ لوگوں کو صحیح صحیح سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں دنیا اور اس میں موجود تمام چیزوں سے بہتر ہیں، اور فرمایا فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں دنیا اور اس میں موجود تمام چیزوں سے بہتر ہے، اور فرمایا کہ نماز سے پہلے 2 رکعتیں مجھے ساری دنیا سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کی ہے کہ فجر کی 2 رکعت نماز پوری دنیا پوری کائنات سے زیادہ بہتر ہے، تو ہمیں یہ 2 رکعت نماز ہمارے روزمرہ میں شامل کر لینی چاہیے۔ اس حدیث کی یہ تشریح بنتی ہے کہ یہ حدیث فجر سے پہلے جو 2 رکعت سنت موقدہ کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں ہے، اور دنیا کی ہر وہ چیز سے زیادہ بہتر ہے۔ اس حدیث کا یہ مطلب بنتا ہے کہ یہ دنیاوی چیزیں ہمارے لیے مطلب رکھتی ہوں گی، لیکن اس کا کوئی آخرت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے اور اس کا نہ کوئی فائدہ ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اس لیے ہمیں اپنی دعاؤں کو دنیاوی مطلب پر، دنیاوی معاملات پر ترجیح دینی چاہیے اور ان پر روزمرہ کا حصہ بنانا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس بتائی ہوئی حدیث پر سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ عبدالرفیق صاحب تھوڑا سا اپنا نظریہ پیش کریں، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے کہ ان بچوں نے جو اعتکاف میں جو بیٹھے ہیں بہت اچھی تیاری کرے۔ الحمدللہ پہلے سے ہی اس مسجد کے ذمہ داران کا ہمیشہ یہ کوشش جو شروع رہی ہے کہ یہاں پہ اس محلے کے اور کے آس پاس کے بچے علم حاصل کریں یہاں پر آ کر۔ اس لیے جو ہے جناب مجیب اللہ صاحب عصری حفظ اللہ کو اس کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ بہت سارے بچے پڑھنے آتے تھے لیکن کسی وجہ سے بچے پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں۔ اب یہاں پر ان بچوں کے علم کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا مقصد ہی یہ ہے۔ اس دعا کے ساتھ ہی اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا عملا متقبلا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو قبول فرمائے
اگر آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو اسی طرح سبائی تعلیم میں اور جو ہے قرآن مجید کی یاد دہانی میں اور تقریر کے اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے جو بھی جستجو کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، کوشش کرنا چاہتے ہیں، والدین کو خواہش ہے، وہ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ الحمدللہ اس مسجد میں تعلیم کا اچھا بندوبست ہے، اپنے لڑکیوں کو اپنے لڑکوں کو بھیجیں۔ اسی طرح آپ لوگوں کے سامنے آپ کے بچے انشاءاللہ جو ہے جیسا کہ جب کبھی بھی ایسا پروگرام منعقد ہوگا آپ کے بچے بھی جب سنائیں گے، اور یہ بچے الحمدللہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا انسان مرنے کے بعد ساری دنیا کے راستے بند ہو جاتے ہیں صدقے جاریہ ثواب جاریہ کے لیے۔ یہی جو نیک اولاد ہے جس کو اچھی تعلیم تربیت کی ہوگی، جب وہ بچے عبادت کریں گے، وہ بچے دین کی بات کہیں گے، وہ خود جو ہے عمل کریں گے، جب دعا کریں گے تو برابر جو ہے ان کے والدین کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو لہذا اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے آپ لوگ اس طرف جو ہے اپنے بچوں کو بھیجیں، انشاءاللہ اسی طرح جو ہے بچوں کو تعلیم تربیت دی جائے گی۔ یہ بچے اب تک جو ہے دونوں انتخاب میں جو بیٹھے ہوئے جو بچے دونوں نے اپنے اندر چھپا ہوا علم آپ کے سامنے رکھا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں ان کے علم میں مزید برکت رحمت عطا فرمائے۔ یہاں تک ہے سن کے جو ہے ہم اور آپ دم رہے ہیں کہ پہلی دفعہ یہ مائک کے سامنے آئے اور اپنے اندر جو بھی جو ہے چھپا ہوا علم جیسا کہ شیخ محترم نے انہیں تیار کرایا وہ آپ کے سامنے رکھیں۔ اسی طرح اور جب کوشش کرتے رہیں گے تو الحمدللہ بچوں کے اندر مزید اور ترقی ہوگی۔ ہماری دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا عملا متقبلا۔ یہ جو ہے فجر کی 2 رکعت سنت کے بارے میں جو بتائیں الحمدللہ بہت بڑی بات ہے۔ فجر کے 2 رکعت سنت دنیا مافیہ، دنیا کے اندر جتنے بھی مال و متاع ہے آپ جو ہے گنتے جائیں اور لکھتے جائیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، آپ شمار کرتے جائیں گے لیکن اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ یہ تمام کی تمام نعمتیں اس کے اندر جو شامل ہے الحمدللہ 2 رکعت سنت ایک طرف، پوری دنیا کا مال و متاع ایک طرف۔ اگر آپ 2 رکعت سنت پڑھیں گے تو کتنا جو ہے ذخیرہ نیکیوں کا جمع کر رہے ہیں۔ یہ صرف اپنی زبان سے یاد کر کے نہیں کہے، الحمدللہ ان کے والدین کو جو ہے صحت و تندرستی دے، ان کی حفاظت فرمائے، ان کی جو تربیت ہے کہ روزانہ یہ جو 2 بھائی برابر فجر کی نماز میں شریک ہوتے ہیں اور سنت بھی ادا کرتے ہیں، اور یہ ماں باپ کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ ہر ماں باپ کے لیے سبق ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے نمازوں میں بھیجیں اور علم کی طرف توجہ دلائیں۔ آپ لوگ جو ہے اسکول میں جو بھی تعلیم دلانا چاہے دلا سکتے ہیں، لیکن سب سے اولین جو تعلیم دین کا علم ہے اسی کے بارے میں جو ہے حاصل کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کو جو حاصل کر کے آگے بڑھنا بھی جو ضروری ہے۔ لہذا آپ لوگ اپنے بچوں کو بھیجیں، انشاءاللہ آپ کے بچوں کو بھی اسی طرح تربیت کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں اور جو ہے تعلیم میں برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و جزا فی الدنیا والآخرہ۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ شیخ محترم۔ اب اس کے بعد نوید خان بن نظیم خان کو دعوت دیتا ہوں کہ حدیث کی روشنی میں قرآن کی فضیلت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ حدیث میں کہ قرآن کی فضیلت۔ محترم عزیزو، ایک حدیث میں آتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم ما انت علم القرآن ما علمہ۔ اس حدیث کا ترجمہ کچھ اسی طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5027۔
تشریح بھی کچھ اسی طرح کی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے خود کے لیے قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پسندیدہ شخص ہے. جو قرآن کو سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے جنت کے راستے کھول دیتے ہیں. اور جو شخص قرآن کو پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ شخص ہے. اس کی فضیلت حدیث کی روشنی میں جو قرآن کو پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے اللہ کا پسندیدہ شخص ہے. جو شخص قرآن کو پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اوپر سکینات نازل فرماتے ہیں یعنی سکون دیتے ہیں. قرآن کے ایک ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے. جو شخص دوسروں کو قرآن کو سکھائے ان کے نیک اعمال میں ثواب داعیہ حاصل کرتے ہیں. اللہ سے میری یہ دعا ہے کہ آپ کو یہ حدیث سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ یہ بھی ابو بھائی کے نواسے ہیں اور حیرت ہو رہی ہے بچوں کو دیکھ کے کہ پہلی بار شاید مائکروفون کا سامنا کر رہے ہیں, اسٹیج کا سامنا کر رہے ہیں. قابل مبارکباد ہے. آپ لوگ بالکل نہ گھبرائیں. اللہ آپ کے ساتھ ہے. اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ. یہ بچے کے دادا تھے معین الدین صاحب جکران دلی کے 1995 میں یعنی ان کے پورے اس گاؤں کے جکران دلی میں پورے شرک بدعت کے لوگ رہتے تھے. لیکن وہ بڑے در جو ہے خاص ایک مسجد پاتے تھے نماز سننی نماز پڑھنے کے لیے. اور یہاں تک کہ دوسرے نمازوں میں تاخیرات ان کی دعا کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ یہ بچہ یہاں پر جو اعتکاف کیے اور یہاں پر آ کے جب حدیث پیش کیے کہ ان کی خواہش تھی ان کے لیے ثواب جاریہ صدقہ جاریہ ہے. اس مسجد سے یہاں کے باتوں سے بہت بڑا یہاں تک کہ وہ یہاں کے جو ذمہ دار ہے علی حضرمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے ذکر کر کے ان کے گاؤں میں جو بلا کر ہر منگل کے دن وہاں پہ پروگرام رکھاتے تھے. میں جاتا تھا وہاں پہ بیان کرتا تھا. الحمدللہ ان کے انتقال ان کی مغفرت فرمائے. انہی کے دعاؤں کا نتیجہ ہے. اگر اپنے ماں باپ جو اپنے اولاد کے لیے جو دعا کریں گے اپنے آنے والی نسل کے لیے تو کون سی پیڑھی میں کس وقت جو اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کر کے جو ہے آگے بڑھائے گا, اس سے بچوں کو نکالے گا. آج بہت خوشی کی بات ہے کہ ان کا جو پوترا بڑے ضعیف تھے وہ ان کا پوترا یہاں پر آ کے آج حدیث جو سنایا الحمدللہ ان کے لیے ثواب صدقہ جاریہ ہے. یا جتنے بھی ہیں جو مرد حضرات ہیں عورتیں ہیں جو بھی سن رہے ہیں اگر اپنی زندگی میں تھوڑا سا بھی سوچ کر کوشش کر لیں ہم تو چلے جائیں گے لیکن ہمارے لیے ثواب پہنچانے والی یہی جو ایک پیڑھی ہے اور یہی ایک نسل ہے تو لہذا کوشش کرنا چاہیے. پھر دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنائیے, انجینئر بنائیے, کچھ بھی بنائیے لیکن سب سے پہلے مسلمان بنائیے. قرآن کی تعلیم دیجیے ترجمے ساتھ. انشاءاللہ آپ اپنے بچوں کو بھیجیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے اسی طرح جو پڑھیں گے اور جو ہے انشاءاللہ قرآن حدیث پیش کریں گے. یہی آخرت میں کام آنے کی چیز ہے. جزاکم اللہ شیخ محترم. آپ نے ایک بہت تاریخی راز پر سے پردہ اٹھایا. بہت خوشی ہوئی, بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں کی اس زمانے میں کی گئی کوششیں ابھی بھی جاری ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. جزاکم اللہ خیر. اب اس کے بعد محمد فضل الرحمان بن عبد الفرمان کو دعوت دیتا ہوں آیا اور سورۃ العصر کا ترجمہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. آمين. یہ تھا سورۃ العصر. اس میں کل 3 آیتیں ہیں اور یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا ہے. اس سورے کا ترجمہ اور تشریح کچھ اس طرح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی پہلی آیت میں فرما رہا ہے والعصر، یعنی قسم ہے زمانے کی. اللہ سبحانہ و تعالی نے زمانے یعنی وقت قسم کھائی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کتاب میں مختلف قسمیں کھایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے زمانے کو گواہ بنا کر، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی بھی مخلوق کی قسم کھا سکتا ہے کیونکہ وہ لائق و زیبا ہے. پھر دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، یعنی نقصان میں ہے. یعنی وقت کو گواہ بنا کر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے وہ انسان پریشان ہے، نقصان میں، خسارے میں ڈوبے ہوا ہے. پھر تیسرے آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے اور حق اور صبر کی تلقین کرے. اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں فرمایا ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جو 4 چیزوں پر عمل کریں، یعنی نمبر 1 ایمان، یعنی اللہ کی ان 6 چیزوں پر ایمان رکھنا. پھر نمبر 2 عمل صالحہ، یعنی اچھے اعمال کرنا. وتواصوا بالحق، نمبر 3 وتواصوا بالحق، لوگوں کو حق کی طرف بلانا. پھر نمبر 4 وتواصوا بالصبر، لوگوں کو صبر کی طرف بلانا. کوئی بھی انسان کو جنت سے جانے سے یہ 4 چیزوں پر عمل قائم کرنا چاہیے. اگر ان 4 چیزوں میں سے ایک بھی چیز کمی ہو تو سورۃ العصر کے حساب سے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ تبارک اللہ. یہ ہمارے محترم امام صاحب کی غیاب میں ہماری مسجد میں امامت بھی کر چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر اور اقبال میں ترقی دے اور اپنے ماں باپ کا فرمانبردار بنائے. جزاک اللہ. ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ فضل الرحمان بن عبد الفرمان تھے جو آپ لوگوں کے سامنے سورۃ العصر کی تفسیر پیش کر رہے تھے. یقیناً اللہ رب العالمین نے جب کوئی چیز قسم کھا کر بیان کرتا ہے تو اس چیز کے اندر بڑی قیمتی بات، بہت ہی بہترین بات ہوا کرتی ہے. قسم ہے زمانے کی. یقیناً انسان سارے کے سارے گھاٹے میں ہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، نیک اعمال کیے، حق بات کی طرف وصیت کی اور صبر پر قائم رہے. اب اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں سعید بن عبد الصمد صاحب کو. ان کا عنوان ہے نماز کی اہمیت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي علما. میں آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹا سا تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے نماز کی اہمیت. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اے لوگوں تم نماز کو قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو. سورہ الروم آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور خوشی سے روکتا ہے
اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. سبحان اللہ. اس میں میں ایمان کے بعد اسلام میں ایمان کے بعد سب سے پہلے اہم فرضہ نماز کا دیا گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں 80 سے زیادہ مرتبہ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، یعنی نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو. نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. محترم سامعین اکرام، اس کے ذریعے سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہو کہ نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے. نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ جو ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے. اللہ کو راضی کرنے کا سبب نماز ہے. سبحان اللہ. نماز خبر کا نور ہے. نماز خبر کا نور ہے. ایک مسلمان شخص شرک اور کفر کے درمیان صرف نماز چھوڑنے کا فرق ہے. اللہ اکبر. ایک وقت کی بات ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاس سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز کو اس کے مقرر وقت پر ادا کرنا. نماز کو اس کے مقرر وقت پر ادا کرنا. لیکن در پر افسوس آج کے ہمارے نماز کی کیا حالت ہے بھائیوں. ہمیں چاہیے کہ ہم سب کثرت سے نماز کو قائم کرنا چاہیے. نماز کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا چاہیے. انشاءاللہ آج سے میں اپنے بھائی اور بہنوں سے امید رکھتا ہوں کہ وہ ضرور بضرور انشاءاللہ نماز کو قائم کریں گے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر. بہت بہتر، بہت بہتر، ماشاءاللہ. میں اس موقع پر ایک چھوٹی سی گزارش ہمارے شیخ محترم مجیب اللہ صاحب سے کہ آپ ان بچوں کو اتوار کا یا کوئی ایک دن مقرر کر کے مسجد میں اندر کا مائکرو فون چالو کریں، کسی کو ڈسٹرب نہیں ہوتا. آپ ان لوگوں کو مائک دے کر پریکٹس کرائیں تاکہ جھجک بھی دور ہو اور اس کا خوف بھی چلے جائے. انشاءاللہ یہ بہترین مقرر ثابت ہوں گے ہم نے بھی. جزاک اللہ. ماشاءاللہ جزاک اللہ. سعید بن ابی سعد صاحب جو آپ لوگوں کے سامنے نماز کی اہمیت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، یقیناً نماز کی فضیلت کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر بہت سی مقامات پر اللہ رب العالمین نے اجاگر فرمایا ہے، اور اس کی اہمیت اور فضیلت ہمیں اب معلوم ہوگی 2 دن کے بعد کہ کتنے لوگ مسجد سے جڑیں گے اور کتنے لوگ مسجد سے جدا ہوں گے. اسی لیے اس نماز کی اہمیت اور فضیلت کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہمیں اسی طرح سے نماز ادا کرنا چاہیے جس طرح سے آج ہم اور آپ رمضان مبارک کے مہینوں میں ادا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو رمضان مبارک کے بعد بھی 11 مہینوں میں اسی طرح 5 وقتہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد عامر بن عبداللہ کو دعوت دیتا ہوں. اس کا ٹاپک ہے توحید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. آمین. میں آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے توحید.
توحید کے معنی ایکتا، ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ اس وقت تک امت محمدیہ کی شان و شوکت واپس نہیں آ سکتی، تب تک توحید پہ امت قائم نہیں ہو جاتی۔ توحید سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ توحید سب سے پہلا فرض ہے، اس کا اقرار کرنا اور دل و جان سے قبول کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ توحید ہی وہ چیز ہے جس کے بغیر کوئی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ توحید ہی وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں، انبیاء، رسولوں کو بھیجا تاکہ لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت میں لگائے۔ توحید ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے مسلمان اور کافر اللہ کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ توحید تین چیزوں کا نام ہے: اللہ کی ربوبیت کی پہچان، اس کی وحدانیت کا اقرار اور اسے تمام شریکوں کی نافی کرنا۔ توحید کی اہمیت: اللہ تعالیٰ نے انسان کے خیر و بھلائی کے لیے جتنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، انسان نے اپنی اپنی قوموں کو توحید کی طرف دعوت دی۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم ایک اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ ہی کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اور اسی طرح صالح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرمائے، اے میری قوم، تم اللہ ہی کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی طرح دیگر انبیاء سب نے ایک اللہ کی توحید کی دعوت دی، جس کا مضمون پورے سورہ الاخلاص میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ معبود برحق بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ آخر میں اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر قائم رکھے۔ اس کے بعد میں جناب مجیب اللہ انصاری صاحب، امام مسجد علی حضرمی، جناب حافظ عبدالرقیب انصاری صاحب اور جناب سعید بن علی حضرمی صاحب متولیان مسجد علی حضرمی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے ہم سب کو اعتکاف میں ہر چھوٹی سی چیز کی سہولت عطا فرمائی اور مجھے اس تقریر کو پیش کرنے کا موقع دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر جناب عامر بن عبداللہ صاحب، مجھے بھی آپ ایک شکریہ ادا کرنے کا موقع دیجیے، کیونکہ ایک چھوٹا سا واقعہ جو 4-5 سال پہلے جب ہم اکثر مسجد میں بیٹھ کر فارغ اوقات میں گفتگو کرتے تھے دین کے بارے میں، موسوم اور ہمارے مرحوم کنکر کلیم بھائی کے فرزند تمیم صاحب دونوں بہت دلچسپی سے سنتے، اور میں ان لوگوں سے کہتا کہ ہم لوگ بیان دینے کے لیے آگے آؤ، تو 5 سال یا 6 سال پہلے یہی موسم تھے جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ چاچا آپ اتنا اچھا بات کرتے تو وہاں جا کے مائک میں کہیں جڑے ہوتے، یہی الفاظ تھے۔ اور آج اللہ کا فضل ہے، میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ بہت بہترین انداز میں پیش کیا اپنا بیان۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت آگے لے جائے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ اور اس کے بعد اس فہرست کے آخری اسپیکر محمد عبدالمزمل بن عبدالمدین کو دعوت دیتا ہوں۔ اس کا عنوان ہے ایمان کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اس محفل کو دیکھ کر ایک شاعری یاد آئی۔ محفل تھی دعاؤں کی کہ محفل تھی دعاؤں کی، ہم نے بھی ایک دعا مانگی۔ محفل تھی دعاؤں کی تو ہم نے بھی ایک دعا مانگی،
اے اللہ خوش رکھ ان لوگوں کو، میرے ساتھ بھی اور میرے بعد بھی۔ آمین انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ آج میرا عنوان ایمان پر ہے۔ آمنا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق احد من رسلہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 285۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ مومن میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے یقیناً وہ لوگ کامیاب ہیں جو ایمان لے آئے، یقیناً وہ لوگ کامیاب ہیں جو ایمان لے آئے۔ تو ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو کتنی بڑی اہمیت دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ قسم اس زمانے کی، بے شک تمام لوگ خسارے میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیا۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جنہوں نے حق کی تلقین کی، جنہوں نے صبر کی تلقین کی۔ تو میرے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ دل سے کسی چیز کو ماننا، دل سے کسی چیز کو ماننا، یقین کر لینا، اس کے بعد انسان کی زندگی امن میں آ جائے، یہ ہے ایمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ۔ آمنت باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لے آنا۔ آمنت باللہ وملائکتہ، فرشتوں پر ایمان لے آنا، وکتبہ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لے آنا، ورسلہ، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لے آنا، والیوم الآخر، یوم الآخر پر ایمان لے آنا، وبالقدر خیرہ وشرہ، تقدیر پر ایمان لے آنا۔ آمنت باللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لے آنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید، کہ اللہ صرف ایک ہے اور اس کو قبول کیا جائے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اور فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق بنائی ہے اور اس مخلوق کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف کام دے رکھے ہیں، اور وہ مخلوق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دے ہوئے کام کرتے ہیں، اور کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتے اور کبھی گناہ نہیں کرتے۔ کتابوں پر ایمان لے آنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے کتابوں کو نازل کیا ہے، اور نبیوں پر ایمان لے آنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں پر نبی بھیجے کہ اس کتاب پر کیسے عمل کیا جائے، نبیوں نے لوگوں کو بتایا۔ یوم الآخر پر ایمان لے آنا کہ مرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پھر زندہ کرے گا اور ہمارے اچھے اور برے اعمال کا حساب ہوگا۔ یہ ہے یوم القیامت پر ایمان لانا۔ تقدیر پر ایمان لے آنا، یہ
ایمان کے ارکان میں سے آخری ارکان ہے کہ تقدیر پر ایمان لے آنا. کسی انسان کے اچھے یا برے ہونے صرف اللہ تعالی کی طرف سے یہ عقیدہ رکھنا چاہیے. اگر ہمارے ساتھ اچھا ہو تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے, اگر ہمارے ساتھ اچھا نہ ہو یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. لیکن ہم اللہ کی آزمائش سے ہم ڈر جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں کرے, یہ غلط ہے. ہمیں ہمارا ایمان اتنا مضبوط رکھنا چاہیے کہ اچھا ہونا بھی اللہ کی طرف سے ہے, اگر اچھا نہیں ہو رہا یہ بھی اللہ کی طرف سے. اب ہم دیکھ سکتے ہیں تقدیر پر ایمان لے آنا کہ سب اللہ کی طرف سے ہے, کہ ہم دیکھ سکتے ہیں فلسطین کے مسلمانوں ان کی زبان میں ان کے زبان کے کلمے میں وہ جو قرآن تلاوت ان کی زبان میں ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مضبوط رکھا ہے کہ ان کے والدین اولاد سے والدین جدا ہو چکے ہیں, والدین سے ماں باپ جدا ہو چکے ہیں, گھر والے جدا ہو چکے ہیں, لیکن پھر بھی ان لوگوں کی زبان سے صرف ایک ہی ہے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, ہمیں اللہ کافی ہے. تو اس طرح ایمان لانے کے لیے ہمیں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اس کے ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے, تو اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے. ہمیں کیسا معلوم چلے گا کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے. جب ہم قرآن کی آیتیں سنتے ہیں, ہم قرآن کی تلاوتیں سنتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, تو جب ہمارے دل لذکتا ہے, ہمارا دل لذکتا ہے, تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے. اب ایمان کا اضافہ کیسا ہو؟ جب ہم نماز پڑھیں, قرآن کی تلاوت کریں, اللہ اور اللہ کے رسول کی حدیث پر عقیدہ رکھیں, تو انشاءاللہ ہمارا ایمان مضبوط ہے. انشاءاللہ ایمان گھٹتا کیسا ہے؟ اگر ہم مسجدوں سے دور اور اللہ کے رسول کی باتوں سے دور ہوں گے تو ہمارا ایمان گھٹتا ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان پریشان ہے, وہ دعا کی گزارش کر رہا ہے, لیکن اس کے لیے بھی ہم وقت نہیں دے رہے. یہ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا The Muslim Ummah is like one body, کہ مسلمان مومن امت ایک جسم کی طرح ہے. If one part is in the pain, the whole body should be feel. کہ جسم کے ایک بھی اعضے کو اگر تکلیف ہو تو پورے جسم کو ہونا چاہیے. تو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ہم مسلم امت پورے ایک جسم کی طرح ہے. اگر کوئی مسلمان پریشان ہے تو وہ پریشانی پورے مسلمانوں پر ہے, وہ پریشانی کے حقدار ہم سب ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں پہلے ہمارا ایمان مضبوط کرنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں ہم ان لوگوں کے بارے میں بولنے سے بھی ڈرتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے اوپر کا ظلم نہ ہو جائے. یہ اس سے ڈرنے کا نہیں ہے, یہ ہمارا ایمان کمزور ہے. اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں, ظلم جو بھی ہم دیکھا جائے. لیکن ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے, اس لیے ہم کیا ہے, اگر ہم ان لوگوں کے بارے میں بولے, اگر ہم بائیکاٹ کے بارے میں بولے, اگر ہم ان لوگ کے بارے میں اگر ذکر کریں, ان لوگوں کے واسطے اگر ہم ٹھہرے تو ہمارے اوپر ظلم ہوتا ہوا کہ چاہیے. غلط ہے. کیوں؟ ہمارا ایمان کمزور ہے. اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے تو ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں, اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر یقین رکھتے ہیں تو ہم کسی سے ڈرتے ہیں. آخر میں ان سب لوگوں کا شکر گزار ہوں. پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں جو مجھ جیسے ناچیز کو آپ سب کے سامنے چند باتیں رکھنے کی موقع دیا ہے, اور سب کا شکر گزار ہوں. اور مجھے اللہ امام صاحب کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہ تقریر کرنے کے لیے دیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان
کہ اتنے قیمتی ٹیلنٹ ہمارے آس پاس گھومتے پھرتے ہمارے بازو نمازیں ادا کرتے، لیکن ہم کو احساس نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے شاید اب وقت معین کیا تھا. میں شیخ محترم عبدالرحیم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ توحید کے اوپر 2 منٹ کچھ بولیں، اس کی وضاحت کریں جو اتنے اچھے انداز میں یہ بچہ پایا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین، اما بعد. الحمدللہ توحید کے بارے میں جیسا جس انداز سے بھی اتنی کم عمر میں پہلی دفعہ آپ لوگوں کے سامنے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کے توحید کے بارے میں جو بھی ہے آپ لوگوں کے سامنے جو بات رکھے، ایمان کے ارکان ہے اور جو ہے کس طرح اللہ کے اوپر ایمان، اللہ کے فرشتوں کے اوپر ایمان، اللہ کی کتابوں کے اوپر ایمان، اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان اور جو ہے یوم آخرت کے اوپر ایمان، یہ جو 6 ارکان کے اوپر آپ لوگوں کو جو سمجھائے ہیں، یہاں تک کہ یہ ایسی حساس ہے، ایسی باتیں ہیں کہ بہت سارے لوگ نہیں معلوم ایمان کے کتنے ارکان ہیں، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. آج آپ لوگوں کے سامنے وہ ساری باتیں سمیٹ کر آئی. جزاکم اللہ خیر. سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین کا شکر ہے اور ہمارے متین بھائی کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ بچوں کا ایسا وقت دیے اور ایسا موقع دیے، ارتقاء میں بٹھائے اور پھر علم حاصل کرنے کی طرف اپنے بچوں کو رجحان کیے اور پھر جو انہوں نے بھی کتنا اچھا محنت کیا اور جو آپ لوگوں کے سامنے اس ایمان کے ارکان کے بارے میں، ایمان کی حقیقت کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے باتیں رکھتے. الحمدللہ اگر ایسے ہی ہمارے بچے کوشش کرتے رہے تو الحمدللہ ہمارے لیے بہت بڑا فخر کی بات ہے کہ آگے چل کے بہت اچھے اسکالر بنیں گے اور اچھے جو ہے تمام عنوانوں کے اوپر آپ لوگوں کے سامنے جو ہے یہ پیش کریں گے اور ہمارے معاشرے کے ان نوجوان بچوں کے لیے بھی آپ ایک بہت بڑا اہم ذریعہ ثابت ہوں گے. ایسے ہی کوشش کرتے رہیے اور ہم جو ہمارے شیخ محترم کا بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنا وقت نکال کر بچوں کو ایسا جو ہے یعنی ٹیلنٹ کیے اور تیار کیے. الحمدللہ آپ کا بھی بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں آپ کے لیے عطا فرمائے. اس سے زیادہ اور کیا بتائیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی دیر کرے ہمارے یہ بچے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اور ان کے میں برکت عطا فرمائے اور ترقی عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر وحسن جزا فی الدنیا والآخرہ. جزاک اللہ خیر. شیخ محترم بہت پیارے انداز میں میں صرف اس موقع پر اپنے چھوٹے سے علم کا آپ لوگوں کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ جس طرح یہ صورت ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. تو باہر سعودی عرب میں کسی ایک عالم سے جب اس بارے میں بات چیت ہو رہی تھی تو ان کی زبان میں، ان کی گرامر میں اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ لفی خسر، ان الانسان لفی خسر، یعنی لفی خسر ہے 100% گارنٹی، کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہوتا نہیں ہوتا، تھوڑا بہت 1% ہو. 100% اللہ تعالیٰ اس لفظ کا استعمال کر رہا ہے جو عربی گرامر والے بھی بہت حیران رہے گے اس تلفظ پہ. لفی خسر کے معنی اس پہ کوئی گنجائش 100% نقصان ہے. تو یہ آپ لوگوں کے علم میں لانا ضروری ہے کہ اس کے چھوٹے الفاظ میں. اور پھر ایک بار آخر میں گزارش کرتا ہوں ہمارے نوجوانوں سے کہ آپ اپنی کوشش جاری رکھیں، مسجد سے اپنا تعلق برقرار رکھیں. آپ ہو نہ ہو آپ کو یہ کارواں لے کے چلنا ہے. انشاءاللہ اگر آپ کسی طرح کوشش رہی تو اگلے رمضان تک ہم کو ہر مخرج کو ٹائم دینا پڑے گا انشاءاللہ. اور بہت بہترین تاثراتیں ہوں گی اگلے رمضان کے. اللہ نے زندگی دیا، ہماری دعا ہے کہ ہم ہو نہ ہو لیکن آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ عمر طویل دے. آپ لوگوں کے سرپرستوں کو، والدین کو اللہ قائم رکھے. ہمارے شریف کا بھی بہت شکریہ، خاص کر مجیب اللہ حسنی صاحب جو خصوصی اور سب سے خاص بات آپ لوگوں کا جو ٹیم کوآرڈینیشن ہے، آپ نوجوانوں کا قابل مبارکباد ہے. ہر ٹاپک اپنے سے علیحدہ ہے، شاید آپ لوگ مل کے اس کے اوپر ریسرچ کر کے بات کر کے کریں. کسی کا بھی ٹاپک ایک دوسرے سے ملتا جلتا نہیں ہے. بہت بہترین اچھی کوشش ہے اور اس کو جاری رکھیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجیب اللہ صاحب آخری کلمات کہیں. شکریہ کہ
ہم تو آپ کا شکریہ ادا کر چکے ہیں. وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین کا بہت شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم تمام لوگوں کو جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کی ٹوٹی زبان سے اپنی اللہ تعالیٰ نے جو علم سے نوازا تھا اس علم کو ہمیں ہمارے اور آپ کے درمیان اظہار پیش کر رہے تھے. اسی طرح سے اگر عید کے بعد بھی آپ لوگ مسجدوں سے جڑے رہیں گے، اماموں سے جڑے رہیں گے، تو یقیناً ہمارے لیے ایک تاریخی بات ثابت ہو سکتی ہے. یہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا، اس میں زیادہ تر لوگ ہوشیار رہتے ہیں اور رمضان مبارک کے مہینے میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے ہم مرجھا جاتے ہیں، مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں، مسجدوں سے جدا ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس مسجد میں، مسجد حاضہ میں، مسجد علی حضرمی میں اپنے بچوں اور بچیوں کو اس طور پر بھیجیں کہ صرف اور صرف کتاب اللہ کی پڑھائی ہو، سنت رسول کا ادب سکھایا جائے. اس لیے میں تمام اور لوگوں سے گزارش کروں گا، خواتین اسلام سے، پیاری ماں اور بہنوں سے اور مرد حضرات سے بھی، کہ آپ اپنے بچوں کو عید کے بعد بھی بھیجیں. جو مسائل تعلیم ہوتی ہے انشاءاللہ اس کے اوپر پورا زور دیا جائے گا اور محنت کیا جائے گا، اور آپ لوگوں کے سامنے ماہواری مہینے میں یا 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں آپ لوگوں کے سامنے تمام بچوں کو لا کھڑا کیا جائے گا اسٹیج کے سامنے. اگر امام کی بات مانے جائے، استاد کا بات مانا جائے اور اس پر عمل کریں گے تو یقیناً یہ بچے قابل رشک ہو سکتے ہیں، یقیناً یہ بچے آگے آنے والی نسلوں کو سدھار سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھے راستے پر ہم تمام لوگوں کو گامزن کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. یہ فیروز بھائی کی بنت ہے، فیروز بھائی کی لڑکی ہے. ماشاءاللہ خصوصاً ان لوگوں کی مائیں مبارکباد کی مستحق ہیں کہ بچوں کو اتنی بہترین تعلیم دے رہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے.